بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا معلم اردو سہیل اختر میں ہوں۔ آج ہم 10ویں جماعت کا جو دوسرا سبق ہے نظریہ پاکستان، اس کے اگلے 2 پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے لیکچر نمبر 10 ہے یہ سبق عنوان نظریہ پاکستان اور مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اس کے جو تدریسی مقاصد ہیں ان میں سب سے پہلا جو تدریسی مقصد ہے وہ ہے طلباء کو نظریہ پاکستان کے مفہوم سے آگاہ کرنا۔ نظریہ پاکستان اور 2 قومی نظریہ، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ 2 قومی نظریہ، اس سے مراد بر صغیر میں 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان، اور یہ دونوں قومیں ہر لحاظ سے، چاہے وہ مذہب ہے، چاہے وہ معاشرت ہے، چاہے وہ رسم و رواج ہے، ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اور اگر ان دونوں قوموں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ جو بر صغیر ہے یہ کبھی بھی امن کی اماجگاہ نہیں رہے گا۔ یہاں پہ ہمیشہ بدامنی رہے گی۔ یہ دونوں جو اقوام ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرتی رہیں گی، قتل و غارت گری یہاں پر رہے گی، خون ریزی ہوگی، اور اس مقابلہ بازی میں یہ جو خطہ ہے یہ کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ اور اگر ہندوستان میں بدامنی رہے گی تو یہاں کی بدامنی کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوگی۔ تو لہٰذا 2 قومی نظریے سے مراد کہ 2 قومیں، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ جن علاقوں میں ہندو اکثریت ہے ان کو اکٹھا کر کے ہندوؤں کے لیے ایک علیحدہ ریاست بنا دی جائے، اور جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کے لیے ایک علیحدہ وطن بنا دیا جائے جہاں پر وہ اپنے دین کے مطابق، اب ان کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے، آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ جبکہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان سے مراد وہ سوچ جس کے تحت ایک علیحدہ زمین کا ٹکڑا حاصل کیا جائے جہاں پر جو بر صغیر کے مسلمان ہیں وہ اکٹھے رہ کر اپنے دین کے اصول و قوانین کے مطابق، اپنی دینی تعلیمات کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی بسر کر سکے اور ترقی کر سکے۔ اب اگرچہ دنیا میں اس سے پہلے بھی بہت سے مسلمان ممالک تھے، پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ ہو جہاں پر اسلام کے مطابق زندگی بسر کی جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے، دکھایا جائے کہ اسلام ہی ایک واحد وہ مذہب ہے جو کہ امن و آشتی کا علمبردار ہے، جو انسانیت کی بقا کی ضمانت ہے، لیکن عملی طور پہ اس کا مشاہدہ کہاں کیا جا سکتا ہے؟ وہ پاکستان میں کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہم نے اس میں نقطہ دیکھنا ہے کہ تشکیل پاکستان کے مقاصد سے واقفیت دلانا کہ مقاصد کیا ہے، اسلامی تعلیمات، اور وہ کیا ہے؟ جیسے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کہ وہ اصول، وہ قوانین جن کی بنیاد سے اسلام کے لوگوں نے، مسلمانوں نے ترقی کی، ان کو اپنایا جائے، ان کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور پھر پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ اور تیسرا ہم اس میں جب ہم سبق پڑھیں گے تو جو شخصیات ہیں جنہوں نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے سبق۔ اب آتے ہیں ہم لوگ یہ جو اقتباس ہے اس میں جو اہم نکات ہیں ان کی طرف۔ یہ سبق اقتباس شروع ہوتا ہے کسی زمانے میں سے لے کر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب سب سے پہلا نقطہ اس اقتباس کا ہے پہلے جنگ عظیم میں ترکی کا کردار۔ جیسا کہ طلبہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں 2 عالمی جنگیں لڑی گئی ہیں۔ پہلی جو جنگ عظیم تھی وہ 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں اس کا اختتام ہوا۔ دوسری جنگ عظیم جو تھی وہ 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 میں اس کا اختتام ہوا۔ پہلے جنگ عظیم میں جو ملک تھا وہ جرمنی تھا جس نے اس جنگ کا آغاز کیا، اور ترکی جو کہ مسلمان ملک تھا اور خلافت عثمانیہ اس دور میں کہلاتا تھا، اس نے جرمنی کا ساتھ دیا، جبکہ دوسری طرف امریکہ، برطانیہ، فرانس کی اتحادی گروپ تھا، جبکہ جرمنی، جاپان، ترکی انہیں نازی گروپ کہا جاتا تھا۔ چونکہ ترکی کی اس وقت حکومت میں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہر جو تھے مسلمانوں کے وہ بھی شامل تھے، لہذا ترکی کے حکمران کو مسلمانوں کا خلیفہ سمجھا جاتا تھا، اور بر صغیر کے جو مسلمان تھے وہ ترکی کے سلطان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں کی جو دلی ہمدردیاں تھیں، چونکہ بر صغیر میں حکومت برطانیہ کی تھی لیکن مسلمانوں
کا جو دلی تعلق تھا، دلی ربط تھا، ہمدردیاں وہ ترکی کے ساتھ تھی. ترکی برطانیہ کے مخالف لڑ رہا تھا جرمنی کے ساتھ مل کر. اب یہی بات بر صغیر میں حکومت برطانیہ کو بری لگی کہ حکومت ہماری ہے لیکن یہاں کی جو عوام ہے وہ ہمارے مخالف ترکی کا ساتھ دے رہی ہے. لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو ایک فریب دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا دیکھو آپ فی الحال ترکی کا ساتھ نہ دو، اگر ہم جنگ جیت گئے تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. دوسرا نقطہ، حکومت برطانیہ کا وعدہ ہے فریب، لیکن جب پہلی جنگ عظیم میں جو اتحادی تھے امریکہ، فرانس، برطانیہ، ان لوگوں کو کامیابی حاصل ہو گئی تو برے صغیر کے مسلمانوں سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ترکی کی جو وسیع سلطنت ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا، اس سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو پھر اس کے رد عمل میں برے صغیر کے مسلمانوں نے ایک تحریک شروع کی. دو بھائی تھے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی. ان دونوں بھائیوں کی قیادت میں ایک تحریک شروع کی گئی اور اس تحریک کا نام تھا تحریک خلافت. اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ترکی کی جو خلافت ہے اس کو تحفظ دیا جائے، اس کا خاتمہ نہ کیا جائے. وہ جو عہدہ ہے خلیفے کا وہ قائم و دائم رہے، اس کو بادشاہ میں نہ تبدیل کیا جائے، اس کے جمہوری نظام میں نہ تبدیل کیا جائے، بلکہ وہ خلیفہ ہی رہے. اور دوسرا مقصد کیا تھا اس تحریک کا کہ جو حجاز مقدس ہے، مقامات مقدس ہیں، مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے مقدس شہر ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. اسی دوران ہندوؤں نے دو تحریکیں شروع کی. ایک شدھی کی تحریک، شدھی کا معنی پاک کرنا. اس تحریک کا مقصد کیا تھا کہ جو لوگ پہلے ہندو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے، انہیں واپس اپنے مذہب میں لے جانے کے لیے، انہیں پاک کرنے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی گئی. اگرچہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی تھی کہ تمام مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے، مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی گئی، لیکن خاص طور پہ ان نو مسلموں کو جن کا پرانا مذہب ہندو تھا، کیونکہ اصل دشمنی ان لوگوں سے تھی کہ ان کے خاندانی لوگ تھے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کو واپس لے جانا مقصد تھا کہ ان کو دوبارہ شدھی کیا جائے، پاک کیا جائے اور دوبارہ ہندو بنایا جائے. اور دوسری تحریک تھی سنگٹن کی کہ جو شخص مسلمان ہو گیا لیکن واپس دوبارہ ہندو مذہب میں نہیں جا رہا تو اس کو قتل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کی گئی. 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی. نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کا ایک جداگانہ اصول جو 12 سال پہلے مانا گیا تھا کہ مسلمانوں کو علیحدہ نمائندگی حاصل ہوگی، مسلمانوں کے نمائندہ علیحدہ ہوں گے اور مسلمان ہی انہیں ووٹ دیں گے، وہ جو ایک اصول تھا اس سے ہندوؤں نے انکار کر دیا، کانگریس نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اب کیا ہو کہ ایک جیسے الیکشن ہوں گے، ہندو اور مسلمان آپس میں مقابلے میں کھڑے ہوں گے. تو اس کا نقصان کیا تھا؟ کیونکہ ہندوؤں کی اکثریت تھی تو ہندوؤں کے جو نمائندے تھے اپنی اکثریت کی وجہ سے جیت جانا تھا اور لہٰذا مسلمانوں نے برصغیر میں رہتے ہوئے غلام بن جانا تھا. جمہوری نظام کے تحت حکومت اسی کی ہوتی ہے جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں، جس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے 1928 میں مسلمانوں کا یہ جو ایک علیحدہ نمائندگی کا جو اصول تھا اس کو رد کیا تو مسلمانوں کے اندر پھر مزید جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا اور پھر انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ یہ تحریک شروع کی کہ اب ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کرنا ہوگا. اسی حوالے سے 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات پیش کی اور انہیں یہ بات باور کروائی کہ یہ بات کسی طور پہ قبول نہیں کی جا سکتی کہ مسلمانوں کا جو علیحدہ نمائندگی کا اصول ہے اس کو ختم کیا جا سکے. 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک اجلاس ہوا الہ آباد کے مقام پر. وہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا. انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کے اکثریت کے علاقے ہیں اگر ان کو متحد کر دیا جائے، اکٹھا کر دیا جائے تو مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست قائم کی جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر ہندو اکثریت مسلمان پر غالب آ جائے گی اور مسلمان ہمیشہ کے لیے برے صغیر میں غلام بن جائیں گے. لہٰذا ایک تصور پیش کیا علیحدہ وطن کا ڈاکٹر علامہ اقبال نے 1930 کے الہ آباد کے اجلاس میں. اس اجلاس کے 4 سال بعد آل انڈیا مسلم لیگ کی جو صدارت تھی
وہ قائد اعظم محمد علی نے سنبھالی اور اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ اس کے بعد 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ منٹو پارک، موجودہ علامہ اقبال پارک جو ہے وہاں پر ایک منعقد کیا گیا اور وہاں پر ایک قرارداد پیش کی گئی، اور وہ قرارداد یہ تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا جائے، اور وہ مطالبہ یہ ہوگا کہ جہاں جو مسلمانوں کے اکثریت علاقے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر یہ جو بر صغیر ہے یہ خون خرابہ ہوگا، قتل و غارت ہوگی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسی قرارداد کے منظور ہونے کی وجہ سے جو جدوجہد شروع ہوئی تو ٹھیک 7 سال بعد 1947 میں 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ اب نظریہ پاکستان میں ہم نے ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد پہ یہ وطن قائم کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مقصد وطن پرستی نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ وطن پرستی نہیں ہے اس کا مقصد، جیسے کہا جاتا ہے کہ فرسٹ وی آر امریکن دین وی آر کرسچن، پہلے ہم امریکی ہیں پھر ہم عیسائی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان کا مقصد ہی اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا ہے، وطن پرستی نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اگر آپس میں دین کے نام پر، ایک اللہ ایک رسول ایک کتاب کے نام پر اگر ہم متحد نہ ہوئے تو پھر یہ ہمارا وطن بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اصل مقصد اس وطن کا یہ تھا کہ ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو، اپنی روایات کو، اپنے اقدار کو اس ملک میں رہتے ہوئے ان کو فروغ دیں، ان کو ترقی دیں۔ والسلام۔